کتنا ٹائم اور لگے گا؟ اس نے انس سے رابطہ کیا۔ 30-40 منٹ۔ اوکے۔ رابطہ ختم کرتے اس نے نیلم کو دیکھا جس کے بکھرے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ میجر آس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی نیشنل ہائی وے سے اتر کر اب کچی آبادی میں گھس رہی تھی۔ دھول مٹی کا ایک جمع غفیر تھا یہاں۔ کچے راستے پر ان کی لینڈ کروزر ہچکولے کھا رہی تھی۔ بالآخر ایک آبادی بھرا علاقہ آ گیا۔ یہ ضلع مٹیاری کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے شروع اور آخر میں کچی آبادی اور دیہات ہی دیہات واقع ہے۔ وہ ابھی درمیانی علاقے میں تھے جسے حالہ اولڈ بھی کہا جاتا ہے اور شہری علاقہ حالہ نیو کہلاتا ہے، جس کی بنیاد 1800 میں مخدوم میر محمد نے ڈالی۔ حالہ سندھ کا تاریخی، ثقافتی اور ادب و تہذیب کا ایک شاندار اور ناقابل بیان حصہ ہے۔ لوگ سوات، کاغان، ناران کی تعریف کرتے ہیں، مگر ادب و تہذیب کے ساتھ ساتھ روحانیت کو پسند کرنے والے لوگ اس شہر نما گاؤں کے دیوانے ہیں۔ نیو حالہ میں کار رکتے انہوں نے ایک مناسب سے ہوٹل کا انتخاب کیا اور وہاں آرڈر دیتے بیٹھ گئے۔ ہوٹل کیا یہ حالہ اولڈ کی جانب لگتا حصہ تھا، جہاں ڈھابے نما ہوٹل اور ایسے ہی اسٹالز نما بازار تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اف، یہاں کتنے مچھر ہیں! اوپر سے یہ بلیک چادر۔ بار بار بازو پر لمبے ناخن گھسیٹتی وہ اب کی بار چلائی تھی۔ ذرا سا مچھر نے کاٹا ہے، سانپ نے نہیں، جو اتنا چلا رہی ہیں آپ۔ میجر آس، جو اس کچے سے علاقے میں گردش کرتی ہوا میں اپنے دیس کی مٹی کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، بدمزہ ہو کر بولا۔ اور چادر کی خوب کہی۔ وہ جالی کا دوپٹہ لے کر نکلتی تو اب تک ایم ایس پلازا میں اے سی کی ٹھنڈک میں سو رہی ہوتی۔ اس کے طنز پر نیلم نے تخت پر درمیان میں پڑا شیشے کا گلاس اٹھایا، میجر آس کے گھورنے پر زور سے واپس رکھ دیا، ورنہ زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ اس فرما برداری پر گول تکیے سے کمر لگائے بیٹھے میجر آس کے لب ذرا کے ذرا مسکرائے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا اگر میں آپ کو کہیں اور لے جاتا تو؟ ویٹر کھانا رکھ گیا تھا۔ لکڑی کے تخت پر مہرون چادر بچھی تھی، 2 گول تکیے اور ٹھنڈی ہوا، رات کی چاندی، کتنا پر لطف سما تھا میجر آس کے لیے، مگر نیلم ابرار کو یہ مٹی سے اٹا علاقہ، مچھروں کی بنبناہٹ، لکڑی کا تخت سب ناگوار گزر رہا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی پہلی شرط تو بھروسہ ہوتا ہے، جو ہمیں آپ پر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس چاندنی رات میں سامنے بیٹھی چاند کی سہیلی پتھر کے راجکمار سے اظہار کر رہی تھی، ہر شے بالائے طاق رکھے، پسے پشت ڈالے۔ ہماری نوجوان نسل کا سب سے غمگین مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ محبت۔ دنیا میں جیسے اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے کرنے کو، اور تم بھی انہی نوجوانوں میں شمار ہوتی ہو۔ میجر آس نے مٹی کی مٹکی میں خوشبو اڑاتے اچار گوشت کو اپنی پلیٹ میں نکالا۔ ہمیں سخت مچھر کاٹ رہے ہیں، نہیں کھانا ہمیں۔ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ جلدی سے تخت سے نیچے اتری اور جوتا پہننے لگی۔ اف، آپ صبح سے بھوکی ہیں، ابھی مزید سفر کرنا ہے، کیا پتا اور کچھ ملے کھانے کو کہ نہیں۔ پہلا نوالا ہاتھ میں ہی ٹھہر گیا، وہ منہ میں نہ ڈال سکا۔ صبح سے تو وہ بھی بھوکا تھا، مگر اسے یہ جملہ کسی نے نہیں بولا تھا۔ وہ جیسی خود لاپرواہ تھی، اس کی محبت بھی ویسے ہی لاپرواہ سی تھی۔ یہ کالی چادر مچھروں کو کھانے پر بھلا چکی ہے، میں کیسے کھاؤں؟
وہ چادر کا ایک پلو کھینچ کر بولی، اچھا چلو تمہاری چادر بدلوا دیتے ہیں۔ نوالا وہیں چھوڑ کر ہوٹل کے مالک کو کچھ دیر انتظار کا بول کر وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں، جہاں کھمبوں کے ساتھ لالٹین اور پیلی روشنی کے بلب لگے تھے، گزرنے لگا۔ وہ بھی نہ سمجھی سے ساتھ آ گئی۔ کتنا گندا علاقہ ہے یہ پاکستان کا۔ اس کے پیر مٹی سے اٹ گئے تھے۔ شدید جھنجھلاہٹ میں وہ بڑبڑائی، میرے پاکستان کا تاریخی حصہ ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ یہاں بٹ شاہ ہے، عبداللطیف بھٹائی کا مزار ہے، ایک عظیم شخصیت جن کے کلام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ اثاثہ ہے پاکستان کا۔ بتاؤ ہے یہ امریکہ کے پاس، روس کے پاس، پیرس کے پاس؟ تم لوگ اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو، یا جان کر بھی انجان بنتے ہو؟ کبھی اس کی خوبصورتی دریافت تو کرو۔ وہ شدید نالاں تھا اس کے رویے پر، جسے اتنی تاریخی جگہ کا نہیں پتا تھا۔ نیلم سر جھکائے اس کی لعن طعن سنتے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ رکا، اس کا سر میجر آسک کی پشت سے ٹکرایا۔ میرے بابا پتہ ہے پاکستان کو کیسے ڈیفائن کرتے تھے؟ ایک نظم انہیں میں نے لکھ کر دی تھی، الفاظ ان کے تھے، بس جمع کیا تھا میں نے۔ جب میں 15 سال کا تھا، میٹرک کے امتحان دیے تھے میں نے، پھر بابا کی سالگرہ پر انہیں یہ نظم لکھ کر دی تھی۔ وہ اس کے ٹکرانے کا نوٹس لیے بغیر بولا، نیلے افق کی چادر سنہری دھرتی ڈھانپے، لش لش کرتے کھیتوں میں دھان اور گندم کے گوشے، پہاڑوں سے بہتا جھرنا بھیگی سرد ہوا ناپے۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان، وادی کالام ہے یہاں اور نیلم ہے، کاغان ناران سوات اور جہلم ہے، کوئل کی کوک پپیہے کی بولی ہے، محبت کی ست رنگ ہولی ہے، ہمسائے مسافر سب کے حقوق ہیں، مہمان نوازی کے الگ شوق ہیں۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان، جہاں نہ فرقے ہوں نہ ذاتیں ہوں، پیار محبت کی سب باتیں ہوں، امن کا گیت ہو، فاختائیں ہوں، مل جو بیٹھے تو حسین یادیں ہوں، جن کے بعد نکلے سویرا وہی راتیں ہوں، خزاں میں بہار کی سوغاتیں ہوں۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان، دشمن کا جو کبھی وار ہوتا ہے، اگلے دن بھی بستہ تیار ہوتا ہے، بھڑکتا ہوا جہاں آگ کا شعلہ ہوتا ہے، بھڑکتا ہوا جہاں آگ کا شعلہ ہوتا ہے، دھرتی کے محافظ کا وہیں پہرا ہوتا ہے، جنت کے اس ٹکڑے پر ہر لمحے دشمن کا گھیرا ہوتا ہے، جیسے میٹھے رس پر مکھیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان، از خود۔ آج نیلم ابرار نے پاکستان کو میجر آس کی نظروں سے دیکھا تھا، اور پہلی بار اسے لگا تھا کہ دھرتی کا یہ ٹکڑا دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ اس کے نزدیک وہ بس صوفی شاعر تھے، جبکہ آس عالم کے نزدیک وہ اس کے پاکستان کا اثاثہ تھے۔ وہ پھر سے چلنے لگا۔ ایک اجرک کے اسٹال پر رک کر اس نے چادریں دیکھنا شروع کی، اور نیلم ابرار نے اس دھوپ چھاؤں پتھر موم سے شخص کو، یہ کیسی ہے؟ میجر آس نے یاقوتی اور سٹیل گلے رنگ کی ایک خوبصورت اجرک اس کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ وہ اتنی موٹی نہ تھی، اسے اوڑھا جا سکتا ہے۔ نواب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو عزت سے دیتے ہیں، اور اس سے پیارا تحفہ کیا ہوگا بیٹی آپ کے لیے؟ دکاندار نے اسے چادر کی ملائمت جانچتے دیکھا تو بولا،
جبکہ اس کے تحفے والی بات پر دونوں نفوس کی آنکھوں کا زبردست ٹکراؤ ہوا تھا۔ یہ شہر کھڈی اور اجرک کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں کی اجرک باہر ممالک تک بھی جاتی ہے۔ مشکل ہی اس بات کا کوئی تسلیم کرتا ہوگا۔ یہی نہیں، یہاں کے چینی کے برتن بھی بہت مشہور ہیں۔ اچھی لگی ہے ہمیں، نیلم نے چادر تھامتے کہا۔ یہ ایک منفرد اور خاص تحفہ تھا۔ پہلا تحفہ، بھالا کی ہوائیں نیلم ابرار کو اب گنگناتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلا تحفہ، حالہ کی ہوائیں نیلم ابرار کو اب گنگناتی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا بلے شاہ کا کلام میجر آس کے ثقافتی شہر حالہ کی خوشبوؤں سے لبریز ہوا کی لے پر رقص کرنے لگا تھا۔ اجرک ہاتھ میں تھامتی وہ چاندنی رات کے حسن میں اضافہ کرتی پرستان کی شہزادی اس مغرور اور منفرد مرد کے ہمراہ چل رہی تھی جس نے اسے پہلا تحفہ حالہ کی اجرک دی تھی۔ یہ اجرک نیلم ابرار کے وجود کا حصہ بنی، حالہ کی ہواؤں میں محو رقص بابا بلے شاہ کا کلام اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اور یہ ہوا ایک اندیکھا حصار کھینچنے لگی۔ جس دل وچ سجن وس جائے، اس دل تے ظلم کمائی دا نہیں۔ جدوں پیار کسی نال پائیے، اونوں کلیاں چھڈ کے جائی دا نہیں۔ تینوں کی وساں تو جاندا نہیں۔ اے پیار دی گل فریدا، جیڑا زخم دلبر یار دوے، اس زخم دے مرہم لائی دا نہیں۔ تے اس زخم تے مرہم لائی دا نہیں۔ کون ہے سائیکا؟ دادو نے اینک درست کرتے 5 پارہ بند کیا۔ دادو، خالہ بشیرہ آئی ہیں۔ سائیکا نے باہر کا دروازہ بند کرتے ایک عورت کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اندر لے آنا بچے، دادو پھر سے بولی۔ جی دادو، آئیں خالہ۔ آئیں خالہ، وہ انہیں ساتھ لیے راہداری گزرتے ڈرائیونگ روم میں آ گئی۔ وہ انہیں ساتھ لیے راہداری سے گزرتے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جا اپنی خالہ کے لیے ایک کپ چائے بنا لا۔ دادو کے اگلے حکم پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتی جانے لگی۔ سائیکا، چینی نہ ڈالنا، بیماریوں کی جڑ ہے میٹھا، وہ بلند آواز بولی جب تک سائیکا کچن میں جا چکی تھی۔ ارے تمہیں کیا بیماری لگ گئی؟ دادو نے اینک اتار کر سرہانے کے پاس رکھی۔ شوگر ہائی رہنے لگی ہے، انہوں نے آہ بھری۔ تو ٹینشن کم لیا کرو نا، مجھے دیکھ لو 70 کو جانے لگی ہوں، مگر مجال ہے جو بیماری میرے بستر کے نزدیک پنکھ بھی مار جائے۔ بزرگوں والا انداز تھا ان کا۔ ہاں بھائی، آپ کی تو گل ہی وکری ہے، جوان جہان لڑکی کو گئے ہفتہ ہو گیا ہے۔ پر تھانوں تے نہ فکر نہ فاقہ۔ خالہ بشیرہ عادت سے مجبور اپنے چٹخارے موضوع کی جانب آ چکی تھی۔ غائب کا کیا مطلب خالہ؟ پڑھنے گئی ہے دوسرے شہر۔ سائیکا پھر سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت کا اظہار کیا۔ شہر پڑھنے گئی تھی تو تھانے میں رپورٹ کیوں لکھوائی تھی؟ دادو نے سائیکا کو دیکھا جو خالہ بشیرہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ ضد بہت کر رہی تھی خالہ، مگر ابا نہیں مان رہے تھے۔ تبھی بغیر بتائے چلی گئی۔ 3 دن پہلے ہی فون کھڑکا دیا کہ لاہور میں ہی ایڈمیشن لے گی اور ہاسٹل میں رہے گی۔ اب شوق تھا اس کا تو ابا نے بھی کہا مت آئے، واپس پڑھ لے، کر لے شوق پورا۔ سائیکا نے تفصیلاً بتایا۔ عجیب کہانی سنائی ہے تم نے۔ خالہ بشیرہ جی بھر کر بدمزہ ہوئیں۔ خالہ، کہانی ہوتی تو سناتی، جو سچ ہے وہی بتایا ہے۔ اس نے بھی لحاظ نہ کیا۔
سائکا جا چائے لے آ۔ جی دادو، دم پر رکھی تھی۔ وہ اٹھ گئی۔ کراچی چھوڑ کر لاہور پڑھنے جانے والی بات سمجھ نہیں آئی مجھے۔ وہ دادو سے مخاطب ہوئیں۔ مجھے بھی، دادو بیزاری سے بولی۔ خالہ بشیرہ مزید 10 منٹ بیٹھی، چائے چڑھائی اور یہ جا وہ جا۔ دادو، اب آپ سب سے یہی کہیں گی کہ نیلم لاہور گئی ہے۔ میں نے یہی کہا ہے سب سے۔ کالج جاتی ہوں تو بھی سب ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ دادو نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑیں۔ حالہ پر گاڑی تبدیل کر کے کھانا کھانے کے بعد وہ فریش بھی ہو چکے تھے۔ کار ایک بار پھر نیشنل ہائی وے پر اڑان بھرنے لگی۔ دونوں نفوس خاموش تھے۔ نیلم کے وجود پر اب سیاہ چادر کے بجائے یاقوتی رنگ کی خوبصورت سی اجرک تھی، جسے اس نے اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ نیم دراز انداز میں بیٹھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جہاں صاف لمبی روڈ پر اکا دکا اور گاڑیاں بھی رفتار پکڑے ہوئے تھی۔ سعدیہ آباد، سابو راہو سیکنڈ پھر نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے پر لنک کیا اور گاڑی نواب شاہ کو جاتی روڈ پر ڈال دی۔ تمام راستے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ نیلم نے دیکھا تھا اسے۔ نیلم نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، عجیب سی اداس سی بیٹھی تھی۔ کبھی جذباتی ہو جاتی، کبھی نرم پڑ جاتی، کبھی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی، کبھی بے باکی کا۔ میجر آس اس کے رنگ و روپ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے فرنٹ ونڈو اسکرین سے پل بھر کو نظر ہٹاتے اپنے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وجود کو دیکھا، جس کی پلکیں بار بار لرز رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ دماغ میں ابھرتے سوال کو زبان پر لا نہ سکا، مگر اس چہرے سے جڑی اس کی ہر بری بھیانک یاد زندہ ہونے لگی تھی۔ اسے نیلم ابرار سے نفرت کیوں تھی؟ اگر منہاج اس سے محبت کرتا ہے، وہ منہاج کی خوشی ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر لیزا حسن نے اسے استعمال کیا تھا اس کے باپ تک رسائی حاصل کرنے کو، تو اس میں نیلم کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ ایک بار یہ سوچ لے، اور اگر پھر ایک بار وہ یہ سب سوچ لیتا، تو شاید اسے یہ لڑکی اتنی بری نہ لگتی جتنی اب لگتی تھی، یا پھر وہ لیزا حسن کی طرح بے باک نہ ہوتی۔ اگر تمہاری حفاظت کا آرڈر نہ ہوتا تو شاید اب تک میں تمہارا قتل کر چکا ہوتا۔ مجھے جب تم میں لیزا حسن دکھتی ہے، میرا تب دل چاہتا ہے تمہیں اذیت دینے کو۔ تمہارا چہرہ اتنا کیوں ملتا ہے اس سے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ایک اچھا آفیسر، ایک اچھا محافظ نہیں بن سکوں گا۔ کاش بابا آج آپ مجھے دیکھ لیتے کہ آپ کا بیٹا کتنی اذیت میں، کتنی تکلیف میں ہے۔ آج اسی چہرے کی حفاظت کر رہا ہے جس نے کبھی ہمارے ہنستے بستے آشیانے میں آگ لگائی تھی۔ کاش آج آپ اپنے بیٹے کو اس ملک کی حفاظت کے لیے خود سے لڑتے دیکھتے۔ بابا آپ کو اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مسلسل دائرہ آتش میں رہ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ چہرہ آتش ہے میرے لیے، دنیا کے لیے یہ حسین ترین نقوش ہیں، اور میرے لیے اتنے ہی بھیانک۔ فرنٹ ونڈو اسکرین پر اب میجر آس کو ماضی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ آس، گڈ مارننگ مائی سن۔ کمرے کی کھڑکیوں پر پڑے دبیز گہرے رنگ کے پردوں کو ہٹاتے مسز عالم نے اپنے 17-18 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا۔
جو بیڈ پر اوندھے منہ پڑا سو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کشن دبا تھا اور دوسرا ایک اور کشن پر دھرا تھا۔ مام پلیز نو مارننگ۔ اس نے ہاتھ میں دبا کشن کھڑکی سے آتی چپتی سورج کی روشنی کی جانب پھینکا اور سر کے نیچے لیا۔ تکیا اب اوپر منہ پر دبا لیا۔ آج بابا ویٹ کر رہے ہیں ٹیبل پر۔ 10:30 ہو رہے ہیں۔ بابا غصہ ہوں گے اتنی دیر سونے پر۔ وہ اس کی کتابیں سمیٹتے بول رہی تھی جو نیچے کارپیٹ پر کھلی بند پڑی تھی۔ صفحے بکھرے پڑے تھے۔ ساؤنڈ سسٹم بھی بہت ہلکی آواز پر چل رہا تھا، اتنی مدھم آواز کہ بس نیند ہی آ جائے۔ اتنی بے ترتیب کہیں سے کرنل کے بیٹے نے نہیں لگتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائیں۔ کمرہ کشادہ ہونے کے ساتھ ویل ڈیکوریٹڈ بھی تھا۔ اسٹڈی روم میں تو اسے پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ کارپیٹ پر پھیلاوا ڈال کر پڑھنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ آج اٹس انف۔ انہوں نے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے پلو کھینچا۔ مام، وہ چلایا، پھر ان کے گھورنے پر منہ بناتے بولا، السلام علیکم۔ سلامتی بھیج کر وہ پاؤں نیچے لٹکاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ بس اب ڈسٹنگ کر دو۔ وہ واپس آیا تو مسز آس اس کا کمرہ چمکا چکی تھی۔ ملازمہ کو حکم دے کر وہ آس کی طرف دیکھنے لگی جو بال رگڑنے کے بعد ٹاول صوفے پر پھینک چکا تھا اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بابا 3 دن بعد کراچی سے آئے ہیں اور تم انہیں کتنا انتظار کروا رہے ہو۔ اوپس، سوری مام۔ وہ برش رکھنے کے بعد ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے نیچے آ گیا جہاں کرنل شہیر عالم ڈائننگ ٹیبل پر براجمان اخبار کا مطالعہ کرنے میں مگن تھے۔ السلام علیکم بابا، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ کے الفاظ کرنل صاحب کو سخت ناپسند تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بڑا سا ڈائننگ ہال وائٹ ٹائل سے جگمگا رہا تھا۔ ملازمہ ٹیبل لگا رہی تھی۔ واہ، آج تو 12 بجے سے پہلے ہی مارننگ ہو گئی آس عالم کی۔ انہوں نے اخبار تہہ کر کے ٹیبل پر رکھا۔ بابا، وہ چلایا۔ مسز عالم مسکرا دیں۔ شادی کے 5 سال بعد، بہت منت و مرادوں کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کے بعد بس وہی ان کی زندگی کا محور بن گیا تھا۔